everyone, welcome to my children story channel. آج کا ہمارا مضمون ہے موچی کی شہزادی سے شادی. اس مضمون کا سب سے اہم بات اور سبق یہی ہے کہ قسمت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور انسان کو صبر اور شکر اور سچائی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. ایک زمانہ کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب اور نہایت محنتی موچی رہتا تھا جو روزگار کے لیے جوتے پالش کرتا تھا اور مرمت کرتا تھا اور اسی پہ اس کا گزارا چلتا تھا. ایک دن موچی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھانے میں چاول کھائے اور اسی لیے بازار سے خرید کر چاول لاتا ہے اور اپنے گھر پکاتا ہے. موچی بڑی ہی خوشی سے اسے پرات میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے جب تک یہ ٹھنڈی ہو جائے میں جا کر تھوڑے سے جوتوں کا کام کر کے آ جاتا ہوں. مگر جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک چالاک گیدڑ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھر میں اس کو خوشبو اتنی آتی ہے کھانے کی مزیدار چاولوں کی کہ وہ جا کر اس بارات تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ چاول کھا جائے کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے. وہ چاول کھا جاتا ہے. اتنے میں موچی واپس آ جاتا ہے. چاول غائب دیکھ کر اسے سخت غصہ اور بھوک میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ گیدڑ کو پکڑ لیتا ہے. دروازہ بند کرنے کے بعد اسے ایک رسیوں میں باندھ کر خوب مارتا ہے. گیدڑ روتا چیختا چلاتا آوازیں زور زور سے اپنے ساتھیوں کو بچانے کی دیتا ہے. اتنے میں اس کے کچھ ساتھیوں کو وہ آوازیں آ جاتی ہے اور اپنے دوست کی حالت کے لیے ایک گیدڑ آگے بڑھتا ہے اور اس تک پہنچ کر کہتا ہے بھائی یہ کیا حال بنا لیا. گیدڑ بہت چالاک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو یہاں بہت خوش ہوں. میرا مالک میرے لیے لذیذ کھانے لے کر آتا ہے اور میرا بڑا خیال رکھتا ہے. تو دوسرا گیدڑ کہتا ہے اچھا یہاں کے مالک بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ لالچ میں آ جاتا ہے. تو پہلا گیدڑ کہتا ہے اگر تم چاہو تو تم چند دنوں کے لیے میری جگہ لے لو پھر ہم لوگ اپنی جگہ چینج کر لیں گے. گیدڑ مان جاتا ہے اور پھر وہ اس کی رسیاں کھول کر پہلے گیدڑ کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ آ جاتا ہے. کچھ گھنٹے بعد موچی واپس آتا ہے. کہتا ہے عجیب ڈھیٹ جانور ہو، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی زندہ ہو. خیر مجھے کیا، آج سے میں تمہیں کھانا دوں گا لیکن آزاد نہیں کروں گا. یہ سن کر نیا گیدڑ ہکا بکا رہ جاتا ہے. اب اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس کا دوست جھوٹ بول رہا تھا. موچی ایک سوکھی روٹی کے 2 حصے کرتا ہے، خود پیاز کھاتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے. گیدڑ کہنے لگتا ہے کہ یار تم گوشت نہیں کھاتے. موچی کہتا ہے ارے تم بول سکتے ہو. گیدڑ بولتا ہے ہاں میں وہ نہیں ہوں جسے تم نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، میں اس کی جگہ آ گیا ہوں. اور پھر وہ موچی کو ساری بات بتاتا ہے. موچی مسکرا کر تنزیہ بولتا ہے ماشاءاللہ تم تو واقعی میں بڑے بے وقوف ہو. ہاں اب میرے ساتھ ہی رہو. یہ سن کر گیدڑ کہتا ہے تم اکیلے کیوں رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے. موچی ہنس کر کہتا ہے غریب لوگ بس پیٹ بھرتے ہیں، شادی ہمارے بس کی بات نہیں. گیدڑ کہتا ہے اگر میں تمہاری شادی ایک شہزادی سے کرا دوں تو. موچی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہتا ہے مذاق مت کرو. گیدڑ بولا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. گیدڑ جادوئی طاقت سے انسانی روپ ڈھال لیتا ہے. کہتا ہے اب تو یقین کرو گے نا، میں ایک بادشاہ کے بعد دریا کے اس پار جاؤں گا اور وہاں پہ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگوں گا، تم تیار رہنا. یہ سن کر موچی اسے آزاد کر دیتا ہے اور پھر دریا کے اس پار جا کر
وہ بادشاہ کے پاس کہتا ہے، بادشاہ سلامت، ہمارا بادشاہ ابھی کنوارا ہے اور وہ دریا کے اس پار رہتا ہے۔ اس نے آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے۔ قسمت سے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ابھی کنواری ہوتی ہے تو بادشاہ کو یہ رشتہ پسند آتا ہے۔ وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر دیتا ہے اور پھر شادی کا دن یا تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ شادی کا دن آنے پر گیدڑ بڑی ہی چالاکی سے دریا کے کنارے دھوبی اور روئی والے کو ایک ایک سونے کے سکے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے کپڑے تب تک اس جھاڑیوں پر سکھانا جب تک میں تمہیں نکالنے کا آرڈر نہ دوں۔ اور دھوبی والے کو کہتا ہے اور روئی والے کو کہتا ہے کہ تم اپنی روئیوں کی پوٹلیاں دریا کے کنارے لگا دو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ وہ دونوں اپنا کام بڑی ہی باقاعدگی سے کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ڈائریکٹ موچی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے چلو تمہاری شادی ہے۔ موچی اس کے ساتھ راستے میں رواں ہو جاتا ہے اور پھر بادشاہ اپنی دوربین سے دیکھتا ہے کہ کچھ فوج ہے جو راستے میں آ رہی ہے۔ دھوبی کے لگائے ہوئے کپڑے باہر سے دوربین میں ایک فوج کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ موچی سے بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور پھر تھوڑی دیر میں تم ان کپڑوں کو جھاڑیوں سے ہٹا دینا اور ان پوٹلیوں کو دریا میں بہا دینا، اس کے بعد یہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ بات سن کر موچی کو پوری طریقے سے اعتماد ہو جاتا ہے کہ گیدڑ اس کا کام کر دے گا۔ گیدڑ دوبارہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، بادشاہ سلامت، ہم برباد ہو گئے، ہماری کشتیاں پانی میں ڈوب گئی اور میں اور میرا بادشاہ ہی بچے ہیں۔ بادشاہ دوربین سے جا کر دیکھتا ہے تو اسی ٹائم موچی روئی کی پوٹلیوں کو پانی میں بہا دیتا ہے، جو بڑی ہونے کی وجہ سے کشتیوں کی طرح ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہیں دور سے دوربین میں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بادشاہ کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی میں ان کی کشتیاں ڈوب گئیں اور اس کو ترس آ جاتا ہے کہ اس کا داماد اب بے گھر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ بادشاہ کو پورے شاہی طریقے سے گھر لایا جائے اور اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے۔ شاہی سواری کے ساتھ گیدڑ جاتا ہے اور موچی کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ اس کا پرانا دوست گیدڑ واپس آ جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ گیدڑ تو اب وزیر اعظم بن گیا اور اس طریقے سے موچی بھی بڑا امیر بادشاہ بن رہا ہے، تو وہ جا کر گیدڑ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جگہ دی تھی، اب یہ جگہ مجھے واپس چاہیے، تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا۔ یہ سن کر گیدڑ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اپنی جگہ لے لو۔ وہ وہاں سے جا کر اپنی برادری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب پرانا گیدڑ موچی کے پاس جاتا ہے۔ موچی اس کا سلوک دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ گیدڑ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے، تم اپنی فلاں چیز جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی سونے کے سکے، وہ لے کر آؤ۔ اب اس گیدڑ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز کیا تھی۔ اتنے میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ گیدڑ نہیں ہے۔ موچی اس کو وقت آنے پہ فوراً سزا دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے دوسرا والا گیدڑ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی ہر جگہ مدد کری، آپ کو موچی سے بادشاہ بنا دیا، آپ میرے دوست کو آزاد کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دوستی کے لائق نہیں، اس نے تمہیں پہلے بھی پھنسایا اور اب یہ ساری عمر اس جیل میں کاٹے گا۔ یہ سن کر گیدڑ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب آپ کا وزیر نہیں بن سکتا۔ موچی اسے بہت روکتا ہے
لیکن وہ نہیں رکتا۔ اس طریقے سے وہ اپنے لوگوں سے جا کے مل جاتا ہے، اور جب بھی موچی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ صلاح مشورہ دینے کے لیے ضرورت کے طور پر واپس آ جاتا ہے۔ اس اسٹوری کا مورل سبق یہی ہے کہ آپ کسی کی قسمت نہیں چھین سکتے۔ جو ملا ہے اس پہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کیا پتہ اللہ آپ کے لیے بھی بہترین وقت تیار کر رہا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اسٹوری پسند آنے پہ میرے چینل کو لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمارے چینل کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔